موسم حج ہے اور گلی گلی سے اہل محبت کے قافلے سوئے حرمین روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج لازم ہے جو کوئی راستے کی استطاعت رکھے۔ حج لغت میں قصد کو کہتے، اصطلاح شریعت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین کے سفر کی جو نیت کی جاتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے بندہ پہنچتا ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ ماں قبل کے تمام گناہوں کا حج کفارہ ہے، اور اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہے۔ حضور کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ حج کی فضیلت کے عنوان سے کتب احادیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 5 سال کے بعد جو حج کی تاکید کتب احادیث میں موجود ہے تو علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے کہ جو غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ 5 سال کے بعد وہ حج کرے، لیکن فرض زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ واجب ہوا، اس نے ادا کر لیا تو وجوب اتر گیا، لیکن ویسے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد کر لے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، چونکہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ غنا عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ حج کرے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت فرماتا ہے، اس کے دین میں بھی برکت فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ تو حج سے غنا ملتا ہے اور سفر سے صحت ملتی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کی فرضیت پر دلیل وہ معروف روایت ہے جو آپ نے متعدد مرتبہ علماء سے سماعت کی ہوئی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو ایک شخص نے عرض کی حضور ہر سال آیا کرے۔ آقا کریم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا حضور ہر سال آیا کرے، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے، جواب مرحمت نہیں کیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آقا کریم نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا۔ تو حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ میں آیا کہ حضور جو کہیں وہی دین ہوتا ہے۔
قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ حضور نے آج سے صدیوں قبل بیان فرما دیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ کہیں گے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ دیے گئے، تو جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ چونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے، تو اس لیے جو حضور فرما دے وہی دین ہوتا ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا کریم فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، لو قلت نعم لواجبت، اگر میری زبان سے ہاں اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ فرمایا لوگو میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے۔ اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے۔ اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے، وہ کہتا ہے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے، اور عالی جناب حضرت صاحب اور اعلیٰ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوئے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے طواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، کہا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل نہیں دے سکا۔ ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے۔ جب وہ بیٹے کو اوئے ببلو اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے، اوئے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ حوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں۔ ماں کے بے ادب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں، باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لے، یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا۔ عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں۔ علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور پھر روتے روتے کہتے تھے وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کے تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا، ماں ہی دعا کرتی ہے۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے۔ ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا، حدیث میں آتا ہے یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ تو ماں کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا، اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد کریں۔ فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور،
حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے، وجالسا وکانا متکئا، آگے ہو گئے، اور حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو کہا، اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا۔ تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو 1000 سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن 4 اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، حالانکہ حکم ہے سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے، بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں، بعض اوقات والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا، اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا، ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا، تو اب کیا حکم ہے، ملیں کہ نہ ملیں؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے، کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے ہے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں، جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی تو خالہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی۔ علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے، چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے۔ تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضور فرمایا یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بلی کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں عمر، اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے۔ وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے۔
हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, अर्ज की हाँ हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जहाद है। माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ जाए और आप जहाद पे चला जाए, माँ फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूं, समझता हूं जिसे हक, न अबलाई मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन हो सकता है? लेकिन हजरते वो वैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अपने बटन खोलते हैं और करन की तरफ, यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूं। एक दिन सहाबा ने पूछा, बंदा नवाज जिसके लिए तड़पते हो, जिसकी ठंडी हवाएं आपको आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है? कहा हाँ, मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो कहा फिर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सलमान फारस से आ गया, सुहैब रूम से आ गया, और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत ओवैसे करनी नहीं आए लेकिन खैरुत ताबीन कहलाए, आए नहीं लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे हैं। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए ओवैस बिन आमिर को मिले और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो मां बाप की खिदमत करता है, इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन जिंदा हो तब भी, वालिदैन फौत हो गए हों तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना मां बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी, अल्लाह उसको रिज्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी हाथ उठाते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर li अबी हुरैरा व li उम्मी व लिमन इस्तग़फ़र लहुमा। ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हजरत अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और कयामत तक जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सरीन एक बुजुर्ग हुए ताबी, जब भी दुआ करते थे ये दुआ जरूर करते थे, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश कर दे। किसी ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मां से बड़ी हमदर्दी है। कहा उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है। उन्होंने कहा हुआ है अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां को बख्श दे, जो इनके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं दुआ करके अपनी बख्शिश पक्की कर रहा हूं। तो वालिदैन के लिए दुआ करना अल्लाह की रहमत को दावत देना है। तो फरमाया कि जाओ ओवैस बिन आमिर को जाना और जाके उसको मेरी उम्मत के लिए दुआ का कहना। हजरत सैयदना उमर फारूक हजरत अली मुर्तजा गए, जाके ढूंढा, तलाश किया, ओवैस बिन आमिर मिले, हुजूर का सलाम कहा, बस फूट फूट के रोने लगे। कहा बताओ मेरे रसूल के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था, हुजूर मेरा जब तज़किरा करते थे कैसे करते थे। ये दर्द देखा तो बोले कि क्या आप इतनी मोहब्बत रखते हैं तो फिर मिलने क्यों नहीं आए हुजूर को, इतना जो प्यार रखते हैं तो ज़ियारत करने क्यों नहीं आए। तो हजरत उवैस करनी ने बात के रुख को बदला, कहा तुमने मेरे रसूल को देखा, तुमने मेरे रसूल की ज़ियारत की है? कहा हाँ, हम तो सुबह शाम वहां रहे हैं। कहा फिर बताओ हुजूर के ये अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? अब दोनों हैरान हो गए। कहा तुमने तो देखा, मैंने तो देखा नहीं, तुम बताओ ना फिर, मैं तो गया नहीं, मुझे कहते हो गया नहीं, तुम बताओ हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? हैरान हैं। कहा हुजूर आप ही बतलाइए। कहा कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते, करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते। ये वो है जो मां की खिदमत करता रहा और हुजूर के दरबार में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन हाजिरी उसकी थी, वो जहां भी था वो नबी के कुरब में था। तो इसलिए मां बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने हक माफ करवा लिया अपनी मां से, मां तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं, तू मुझे अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह से अपने हक माफ करवा लेता हूं, अपनी अल्लाह को राजी कर लेता हूं। जंगलों में घूमते रहे, 12 साल बीत गए। एक दिन दोबारा आए, बुस्ताम की समत से गुजरे, ख्याल आया चलो मां को सलाम कर जाऊं। तहज्जुद का वक्त था, रात का वक्त था, दरवाजे पे खड़े रह गए कि मेरी मां सोई होगी, मैंने कभी कोई खिदमत नहीं की मां की, तो अब उठा के तकलीफ क्यों दूं। सारी रात खड़े रहे।
جب تہجد کا ماں وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے ہیں، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت با یزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہوں، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی، باپ کی وہ پرانی روش ہے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے۔ یہ آزمائش کے دن ہیں، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے۔ کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا، انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں لیکن 2 قول فرماتے ہیں۔ اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو، صاف رہتا ہو، مٹی پڑ جائے، ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے، تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بول و براز چارپائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے۔ تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے۔ تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اف کا زمرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے کے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں، اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا۔
یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے، بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں، ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو، لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے۔ تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عزت سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے، والدین کے سامنے تیری اکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، تیری شانیں، تو بڑا اونچا ہے، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ۔ پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے، لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے، تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے، جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مؤدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے، جس طرح میں چھوٹا تھا اور میرے اوپر انہوں نے رحم فرمایا۔ انسان ماں باپ کے حق دے نہیں سکتا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے، اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اس کو امام حقی نے لکھا ہے، اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے۔ آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی۔ احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، میں نے کہا میرے ماں باپ ہے، یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے، یہ تو میں حاصل کروں گا۔ تو ساری خدمت میں نے خود کی، جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا، جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا۔ جن جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتفاقاً میرے حالات، میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور میں اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی، لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی، اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا، تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے۔ تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا، بیٹا لولا ہو، بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے، ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے، میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے۔ خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے؟ تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے،
اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی، فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام، اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے، باپ فوت ہو گئے ہیں، بہن کوئی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، دنیا پہ رشتے کوئی نہیں سوائے ماں کے، گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے، جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ کھولنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں، لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے، حضور کی بات وہ سننا گوارا نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ کو اور بات آتی کوئی نہیں، وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں۔ ایک دن حضور کی بات چھیڑی، ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا، گوارا نہ ہوا، چھوڑ دیا گھر کو۔ ماں